تو چونکہ ایسی لڑکیاں ویسے بھی اپنے آپ کو بہت شاطر اور چالاک سمجھتی ہیں، اور ہر وقت ان کا رونا پٹنا یہی ہوتا ہے کہ جناب اس بچے کو ابے کا پیار جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہمیں سوتیلے باپ کے حوالے سے بہت ساری خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ سوتیلے باپ نے بچے کے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ ظلم ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں فیملی لاز کے مطابق جو ہے دوسری شادی کے بعد بھی ماں بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ باپ کے حوالے کرنے کی پابند نہیں ہے، اور وہ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ باپ کو، حقیقی باپ کو نہیں دی جاتی۔ وہ بے شک جتنا مرضی ذمہ دار ہو، جتنا مرضی اس کے مینٹیننس پے کر رہا ہو، جتنے فرائض ادا کر رہا ہو، اس سے عدالت کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اور وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور پھر وہ ماں کے ساتھ اگر وہ کہیں دوسری شادی کرتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے شروع میں کہ وہ اس بچے کو کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے دوسرے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ کرے۔ تو چونکہ ایسی لڑکیااں ویسے بھی اپنے آپ کو بہت شاطر اور چالاک سمجھتی ہیں، تو وہ دوسرے شوہر کو کسی نہ کسی طریقے سے بے وقوف بنا کے اس کو کوئی رام کہانیاں سنا کے جی پچھلے شوہر کے ساتھ ہونے والے مظالم اور اس طرح کی باتیں سنو کے اس کی ہمدردی لیتی ہیں اور کسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں۔ اور جب وہ بچہ ان کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتا ہے تو جناب آہستہ آہستہ پھر یہ کام اس سے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس سے اور آگے یہ بڑھتا ہے کہ اس بچے کے حوالے سے وہ خاتون جو ہے اپنے دوسرے شوہر سے مختلف طرح کی ڈیمانڈز کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ہر وقت ان کا رونا پٹنا یہی ہوتا ہے کہ جناب اس بچے کو ابے کا پیار جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوا، اور اس کو جو ہے وہ اصل پیار کی ضرورت ہے، تو اس کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرو جیسے یہ تمہاری اپنی اولاد ہے، اس کی یہ خواہش پوری کرو، اس کی وہ خواہش پوری کرو۔ تو یہ جناب درد سر جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس گھر کے اندر فساد کی جڑ وہ بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران جناب اکثر صورتوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے یہاں پر ڈرامے بازی کر رہی ہیں 6 مہینوں سے کہ جناب اس کا باپ تو جس نے تو پوچھا بھی نہیں، مر گیا دیکھا بھی نہیں، وہ صاحب نے تو جناب ایک گارڈین کیس بھی کیا ہوا ہے، کسٹڈی کا کیس چل رہا ہے جہاں پر اس خاتون کے ابا جی جو ہے وہ حاضریاں لگوانے جاتے ہیں، اور یہ جناب کسی طریقے سے اپنا جو ہے نا وہ گزارا چلا رہے ہیں تاکہ یہ نا بچہ انہیں عدالت میں پیش نہ کرنا پڑے اور کام چلتا رہے اسی طریقے سے۔ اور تھوڑا سا عرصہ شادی کو گزر جائے تو پھر یہ دوسرے شوہر کو بتائیں گی کہ جناب اس کے ابا نے کسٹڈی کا کیس کیا ہوا ہے اور ملاقات کے لیے یہ بچے کو جانا پڑتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں کھلتی ہیں تو جناب پریشر مزید زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو جو جناب عقل مند مرد ہوتے ہیں، ہوش مند مرد ہوتے ہیں، وہ تو جناب دو ٹوک اپنا پیغام جو ہے وہ ایسی خاتون کو دے دیتے ہیں کہ بی بی جو اس کا اصل ابا ہے جسے تم اس کو چھین کر لے کر آئی بھی ہو اور جس کو تم شکل بھی اس کی دکھانا گوارا نہیں کرتی ہو، یہ یا تو بچہ اس کے حوالے کرو، وہ اس کا اصل باپ ہے، وہی اس کو اصل باپ کا پیار دے گا، وہی اس کی پرورش کرے گا، یہ اسی کا مال کھائے گا جا کے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو بی بی تم بھی اس بچے کے ساتھ اس گھر سے نکلو اور میرے سے بھی طلاق لو اور جہاں مرضی جا کے زندگی گزارو۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال نہ بن سکے اور پھر بھی زبردستی چیزوں کو چلانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایسی خواتین اکثر کیسز میں اپنے آپ کو سیانہ بھی بہت سمجھتی ہیں، تو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس طرح سے چیزوں کو پش کر کے جو ہے نا وہ چلا لیں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے۔ لیکن ہوتا کچھ نہیں، یوں ہے کہ وہ پریشر وقت کے ساتھ بڑھتے وہ بچہ نفرت کا ایک محور بن جاتا ہے اس دوسرے شوہر کے گھر میں، اور پھر کسی نہ کسی وقت پر کوئی نہ کوئی حادثے کی شکل میں وہ جو نفرت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اس سے ایٹ دی اینڈ نقصان جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس بچے کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ جو دوسرے باپ کے حوالے سے جو واقعات آ رہے ہیں نا، اور جو دوسری جو مائیں ہیں وہ اس کو بڑا ظلم کی داستان بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اس کو بتانے کی کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو یہ خود ایسی مائیں جو ہیں 99% کیسز میں خود ایسے کیسز کی ذمہ دار ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ریاستی سطح پر بھی ہمارے یہ قانون ہونا چاہیے کہ اگر ایک عورت دوسری شادی کر رہی ہے اور اس کا جو پہلا شوہر ہے اور وہ اپنے حقیقی اولاد کی ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار ہے، کورٹ میں ذمہ داری لے رہا ہے، اس کی وزیٹیشن لے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس کی مینٹیننس پے کر رہا ہے، سارے فرائض ادا کر رہا ہے، تو اس کو اس کے حقیقی باپ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور اگر کسی کو اتنی ممتا کا شوق ہے تو وہ جناب لے کر بیٹھے اس بچے کے بالغ ہونے تک اس کی پرورش اپنے پاس خود کرے، اس کو اس طرح در بدر لوگوں کے دروازوں پر لے کر نہ پھرے۔ تو صرف اسی صورت جناب یہ صورتحال سے نکلا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی جو کیسز ہمارے یہاں نئے قسم کے مسائل اور نئے قسم کے جرائم جو ہے وہ یہاں پہ جنم لینا شروع ہو گئے ہیں، وہ صرف اسی صورت ختم ہو سکتے ہیں۔